دوستو، جہاں ارطغرل غازی ڈرامہ پوری آب و تاب کے ساتھ اور اپنے مخالفین کی مخالفت کے باوجود پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، وہیں اپنے مداحوں میں ہر روز اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ ڈرامہ 2014 سے 2019 میں ترکی میں چلا، جبکہ 2020 سے پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ واحد ڈرامہ ہے جو کہ سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن بلکہ پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر بھی ملین پلس ڈیلی بیسس پر ویوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ سیریز ٹی وی پر اور یوٹیوب پر دکھائے جانے پر ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے کتنے کروڑ روپیوں میں اس ڈرامے کو ترکی سے خریدا، اور پی ٹی وی اور یوٹیوب کی ریونیو سے کتنے % رقم پاکستان ترکی کو ادا کر رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو، جب بھی کوئی ملک ڈرامہ یا کوئی سیریز وغیرہ خریدتا ہے تو وہ کسی مخصوص طریقے سے خریدے جاتے ہیں، یعنی اس کے تمام رائٹس خرید لیے جاتے ہیں اور پھر اس ڈرامے کو اپنے ناظرین کے لیے بغیر کسی مشکل کے ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ارطغرل غازی سیریز کے ساتھ۔ ارطغرل غازی سیریز کے ساتھ ساتھ ایک ٹیم پاکستان میں بھی بنائی گئی جس نے اس سیریز کو پاکستانیوں کے لیے اردو زبان میں ڈب کرنا تھا، اور پھر جیسے جیسے یہ چلتا گیا نئے سے نئے ریکارڈ بناتا گیا اور پرانے ریکارڈ توڑتا گیا۔ دوستو، آخر کتنے کروڑ روپوں میں یہ ڈرامہ ترکی سے خریدا گیا؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سوال کے جواب کی طرف بھی آئیں گے، لیکن پہلے اس سسٹم کے بارے میں بات کر لیں جو ترکی نے پچھلے کچھ عرصے میں سیٹ کیا ہے۔ دوستو، یہ جو ایک سسٹم سیٹ ہو گیا ہے ترکی کے ڈراموں کا، اس کو سیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگا ہے، کیونکہ دوستو اس سے قبل گیم آف تھرون اور اساسن گریڈ جیسی سیریز کے مقابلے میں نہ تو ہمارے پاس کوئی کہانی تھی اور نہ ہی ایسے لائق لکھاری جو کہ ایک اچھی کہانی لکھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہمارا دور دور تک کوئی پلان بھی نہیں تھا کہ ہمارے ہاں کبھی گیمز آف تھرون کی ٹکر کی کوئی سیریز بنائی جائے گی۔ اسی وجہ سے آئے روز اساسن گریڈ جیسی سیریز جس میں کھلے عام بیت المقدس کی توہین کی جاتی ہے، وہ ہمارے گھروں میں مختلف ویب سائٹس کے ذریعے چلائی جا رہی تھی، جس کو بہت شوق سے لوگ انجوائے کرتے تھے۔ پھر اس سیریز کی گیمیں بنائی گئیں تاکہ یہ چیز بچوں کے ذہنوں میں بھی ڈالی جائے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا سسٹم پوری طرح خراب ہو گیا۔ دوستو، ہمارے ڈراموں میں فیملی ڈرامہ کے نام پر وہ بیہودہ کہانیاں ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے بے حیائی کو پروموٹ کرنا۔ دوستو، پھر ترکی نے قدم اٹھایا اور گیمز آف تھرون اور اساسن گریڈ کی ٹکر کی سیریز بنانے کے بارے میں سوچا۔ ترکی کے پاس بہترین لکھاری ہیں۔ طیب اردگان اس بیہودہ سسٹم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ امید لے کر میدان میں کود پڑے اور سیریز پر کروڑوں ڈالرز خرچ کر ڈالے۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سیریز یعنی ارطغرل غازی ایک ایسا شاہکار بن گیا کہ ہر طرف اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ لیکن دوستو، اس پورے پروسیس پر جہاں پیسہ بھی لگا، ٹائم بھی لگا، وہاں پر ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کو بھی داد دینی پڑے گی کہ جنہوں نے بہترین اداکاری کے ساتھ ساتھ ایسا بہترین ایکشن کیا کہ ڈرامے کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جیسا کہ اگر اینگن الطان یعنی ارطغرل غازی کی بات کریں تو ارطغرل کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ہمیں اس ڈرامے سے پہلے طیب اردگان نے خود انسٹرکشن دی تھی کہ زندگی میں یہ پہلا ڈرامہ جو کہ آپ نے پیسوں کے لیے نہیں بلکہ دل سے اور جذبہ ایمانی سے کرنا ہے، کیونکہ اس سیریز نے گیمز آف تھرون کو ٹکر دینی ہے۔ تو اینگن الطان کہتا ہے کہ پھر ڈرامے کے پورے 5 سیزن میں نے ایک لمحہ بھی پیسوں کا نہیں سوچا، بلکہ ایسے ڈٹ کر کام کیا کہ ایک ٹائم پر مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ میں اصل میں ارطغرل غازی ہوں۔ اسی طرح دوستو، ابن العربی سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ڈرامے کے بارے میں تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے جب اس کردار کے بارے میں بتایا گیا تو پہلے تو میں کافی حیران ہوا، کیونکہ میرا لائف سٹائل بالکل مختلف ہے اور میرا صوفیزم سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن جب کہانی سنی تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں اپنے کردار میں ہی ڈوب کر رہ گیا، اور میرا کردار لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ وہ آج بھی مجھے بڑے ادب و احترام سے ملتے ہیں، اور کتنے ہی غیر مسلم میرے ہاتھوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایک جہاد وہ تھا جو صدیوں پہلے ارطغرل غازی نے منگولوں اور صلیبیوں سے کیا تھا، اور ایک جہاد یہ ہے کہ جو آج ساری بیہودہ فلم انڈسٹری کو اس سیریز نے اپنی طاقت سے تباہ و برباد کر دیا، اور اس جہاد میں اردگان کے علاوہ وہ سب لوگ شامل ہیں جو کہ کسی بھی حوالے سے اس سیریز کا حصہ بنے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ ایک دن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریر میں اس ڈرامے کا ذکر کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ ڈرامہ لگاؤ پاکستان میں تاکہ ہمارے لوگ اپنے عظیم تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ ہمارے اپنے بچوں کو آج مغربی ہیروں کا پتہ، لیکن پتہ نہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کیا تھی۔ ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے، سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے، جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہو، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے، پتہ تو چلے ہمارے لوگوں کو یہ کون تھے۔ اس دن اس ڈرامے کی باتیں پاکستان میں گونجنا شروع ہو گئیں، لیکن دوستو جب ترکی میں یہ بات پہنچی کہ پاکستانی وزیر اعظم اس ڈرامے کو اپنے ملک میں لگانا چاہتے ہیں تو طیب اردگان کا پاکستانیوں کے لیے پیار دیکھیں کہ انہوں نے یہ ڈرامہ یعنی ارطغرل غازی سیریز بغیر کسی رقم کے یعنی بغیر کسی پیسوں کے پاکستان کو گفٹ کر دی، اور ڈرامہ اپنی اصلی حالت میں یعنی جیسا بنایا گیا بالکل ویسے ہی پاکستان کو دے دیا گیا، اور پی ٹی وی اور یوٹیوب چینل یعنی ٹی آر ٹی ارطغرل بائی پی ٹی وی سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ترکی نے کبھی بھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یوٹیوب پر اس چینل کے محض 2 سال میں 15 ملین پلس سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ دوستو اس کی ہر قسط ملین ویوز فی دن کے حاصل کر لیتی ہے، اور یہ جتنا بھی پیسہ کما رہا ہے وہ سب پاکستان کے پاس آ رہا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی کچھ پاکستانی اس ڈرامے پر تنقید کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو ہمیشہ اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ دوستو اس سیریز کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والی تبدیلی ہمیں دیکھنی چاہیے اور موازنہ کرنا چاہیے پاکستانی ڈراموں کے ساتھ کہ پاکستانی ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے اور اس سیریز میں ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ترکی کے مزید ڈرامے بھی پاکستان میں اسی طرح بہترین ڈبنگ کے ساتھ نشر کیے جائیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔